نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نورا من نور اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ روم سے آیا مقدسہ نمبر 47 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہے نا مربیوں اور قادیانیوں کا اسٹیشن ماسٹر جلیل اللہ عرف ذلیل اللہ، جسے اللہ نے ذلیل کرنا ہو اسے ایسے ذلیل کرتا ہے۔ اب ڈاکٹر کا ایک بہانہ بنا کے کہانی گھڑی ہے، اس نے کہانی سن لو پھر ہم بات کرتے ہیں۔ پہلے کہانی تھوڑی سی سن لو۔ لطیفے لے کے آج کل آ رہے ہیں۔ مریض آیا تے وہ مریض نہیں بلکہ
سزا ہے تے او جس ٹائم سزا مختص ہوئی او اونوں چوک کے نا جنازہ جنازہ تیار ہویا جو غسل کیتا جنازہ تیار ہویا اونوں جناب مونڈ چوک کے نا ٹور پیا صبح تے ٹریا جناب ٹری جاوے آوے نا قبرستان بڑی دور سی قبرستان او صبح دی دوپہر ہو گئی دوپہر دی شام ہو گئی بیچارہ ہفیا گیا بالکل ہی تھک گیا بالکل قبرستان ہی نہ آئے وہ کتے جا کے عشاء دے ویلے کتے جا کے قبرستان ہے تو انہیں شکر دے کرنا بڑے شکر ہے قبرستان ہے اوتھے انہیں دفنا کے تو جان چھٹی وہ پھر واپس آ کے واپس سکھ دسا لیا گھر ایک سو گیا صبح اٹھ کے انہیں پھر آ کے دکان تے آ کے ہاتھ لوائی دکان کھولی پھر انہیں ایک سجائی تے کپڑا کول رکھ لیا انہیں تے اسے تو اگلے دن ہی کوئی نواں بندہ وڑ گیا کلینک تے وڑ گیا تے انہیں بھی جا کے آخیا ڈاکٹر صاحب میں بڑا بیمار ہاں مجھے 3-4 دن ہو گئے بخار نہیں جانا پہ کوئی دوائی دیو تے اس بندے نے آخیا جا کلینک کے نواں ڈاکٹر بنا سی انہیں آخیا مینوں تو یہ دس کہ تیرا قبرستان کنا کہ دور ہے تے یہ نے گل آخی سمجھ تسی آپ گئے ہو گے تے اس کہانی دے پیچھے جڑا ایک مقصد ہے وہ ہے کہ اج کل بھی کچھ لوگ کسی بندے نوں تقریر کردا سن کے یا کسی بندے نوں کوئی کتاب پڑھدا ویکھ کے وہ آپ شوق رکھتے ہیں کہ یار اسی ایک کتاب پڑھیے ایک دی تعریف پڑھیے تے تعریف پڑھ کے وہ اپنی طرف مولوی بن جاندے کہ یار میں بڑا مولوی ہاں میں بڑا فقیر لو جی آپ نے اس مربی صاحب دی جہالت سن لی کہ کسی مولوی کی تقریر سن کر آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ بڑا مفتی ہے یہ تو اس ڈاکٹر جیل کی طرح ہے جس نے بھینس کے گلے میں شلجم پھنس گیا اور وہ ڈاکٹر صاحب کیا کہ میری بھینس کے گلے میں شلجم پھنس گیا ہے دوائی دیں کو نکل جائے لیکن ڈاکٹر صاحب نہ ملے کوئی اور بیٹھا تھا اس نے کہا اپنی بھینس کے گلے پر جا کے شلجم مارو وہ گھر گیا اس نے اینٹ ماری بھینس کا شلجم تو نکل گیا اب دوسرے دن پھر اس کو جو سزا ہوئی سزا کے بعد پھر ڈاکٹر صاحب بیٹھے اس نے پوچھا کہ تیرا بتا تو پہلے بتا کہ قبرستان کہیں نزدیک ہے کہ نہیں یعنی اس کو بھی مارنے کا ارادہ ہے اب جتنے مربی ہیں یہ مثال انہی پہ خود فٹ آتی ہے کسی کو بھی قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا مولوی کو اوپر فٹ تو کر رہا ہے لیکن کسی بھی مربی کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا کسی بھی سارے مربی قرآن پاک غلط پڑھتے ہیں اور مولویوں کے یہ خلاف کیوں ہیں کہ مولوی سارا کچھ بتا دیتے ہیں کہ یہ گدھے کے بچے صحیح طریقے سے نہ تو اردو بول سکتے ہیں جہل ہیں اجڑ ہیں نہ قرآن مجید پڑھ سکتی ہیں حدیث کے ویسے خلاف ہیں بات تو خاتم النبیین منوانا ہے بات اتنی ہے کہ ہم زور لگاتے ہیں کہ نبی علیہ السلام آخری نبی ہیں آپ کے بعد کوئی نبی نہیں یہ زور لگاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں گوما کانا وہ نبی ہے گوما کانا وہ نبی ہے ہم کہتے ہیں وہ نبی نہیں وہ جھوٹا نبی ہے جو ننگی عورتوں کو اپنے سامنے نہانے دے اور ان کو بڑے مزے سے دیکھے پہلے نبی کا کردار پہلی بات تو کہ نبوت آ ہی نہیں سکتی ولی اللہ غوث خدا ابدال ہو سکتا ہے لیکن اس کا بھی کردار دیکھنا پڑتا ہے جس کا کردار اتنا گندا اور بھونڈا ہو اور مولوی وہ واق کر دیتے ہیں سب کو بتا دیتے ہیں ان کی کتابوں میں لکھا ہے ان کو تکلیف ہوتی ہے یہ پھر مولویوں کو جہل کہنا شروع کر دیتے ہیں حالانکہ خود جہل ہے یہ جلیل اللہ خطبہ جو پڑھتا ہے نحمدہ و نصلی علی رسول کے نصلی لفظ نوصلی یہ پڑھتا ہے نصلی اب خود دیکھ لیں علمی حیثیت اور تریاق القلوب والا خود پڑھتا ہے نصلی گندی نسل نصلی پڑھتا ہے نصلی لفظ سواد سے ہے نون پہ پیش ہے
نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، یہ پڑھتا ہے نصلی۔ جب ان کی جہالت بتائی جائے لوگوں کو اور ان کا جہل پن اجڑ پن بتایا جائے تو یہ مولویوں کے خلاف، کیونکہ مولوی نے تو بتانا ہی بتانا۔ جو نبی علیہ السلام کا غلام ہے، ایسا مولوی جو نبی علیہ السلام کا غلام ہے، اس نے ان کا پردہ چاک کرنا ہی کرنا۔ اب یہ ساری کہانی اس نے کیا گھڑی کہ ہر کو مفتی نہ مانے۔ ہم مفتی اس کو تو جو چیلنج کرتا ہے اس کو تو ماننا ہے، سب لوگوں نے ماننا ہے، اور جو حدیث اور قرآن کے اوپر بات کرتا ہے وہ اس کو سب نے ماننا ہے۔ اور جو تمہاری طرح جیل اجڑ کہانیاں سنائے، قصے سنائے، کہانی اور قصے پر اپنے مذہب کو مضبوط کرے اور مولویوں کے خلاف کرے، وہ مذہب درست ہو سکتا ہے؟ کہانی اور قصوں سے بات نہیں بنتی، اللہ کے قرآن اور آقا علیہ السلام کی حدیث سے بات بنتی ہے۔ اور پھر یہ پرکھا جاتا ہے، پھر دیکھا جاتا ہے، یہ پرکھ کے یعنی انسان کو پرکھ کے اس کے الفاظ کو، اس کے تلفظ کو جان کر پھر لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ ایسے تو متاثر ہونا کے خاص طور پہ میں مثال دیتا ہوں، گائکی گانے والی، گانا گانے والی، اس کو 20 ملین لوگوں نے فالو کیا، جس میں 10 ملین مسلمان ہیں، 10 ملین مسلمان ہیں۔ اب وہ مسلمان جہلے یا اجاڑے، جہل اجاڑی ہوئے نا، جن کو قرآن پاک نہیں آتا یا جن کا قرآن کی طرف توجہ نہیں، یا جو قرآن پاک پڑھنا ہی نہیں جانتے، انہوں نے گانا ہی سننا ہے۔ مسلمانوں کا دار و مدار تو یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ انسان پڑھے، جہل نہ رہے، اجاڑ نہ رہے۔ اور ہمارے مسلمانوں کو بھی قرآن پاک نہیں آتا، مولویوں کی باتیں کرنے کو بڑے شعر ہیں۔ مولوی کی بات تو ایک وہ اپنا ٹی وی اپنا یوٹیوب چلا رہی ہے، اس نے بھی مولوی کی کہانی شروع کر دی، پتہ نہیں شاید وہ خود اپنی کہانی بیان کر رہی تھی کہ مولوی کے صاحب کے پاس گئی، مولوی نے اسے تویز کے لا سے ایسے کر دیا، ایسے کر دیا، یعنی اس نے مولوی کا کردار نہیں دیکھنا ہم نے۔ مولوی گندا بھی ہو سکتا ہے، نکما بھی، زانی بھی، شرابی بھی ہو سکتا ہے، مولوی کا کردار نہیں دیکھنا۔ کردار ہم نے آقا علیہ السلام کا دیکھنا ہے کہ ہمارے محبوب علیہ السلام کا کردار کیا ہے۔ میرا کردار گندا ہو سکتا ہے، بھیڑا ہو سکتا ہے، میں برا بھی ہو سکتا ہوں، سارے مولوی فرشتے نہیں ہیں، میں برا ہو سکتا ہوں، لیکن ہمارے آقا علیہ السلام جن کی عادات کی قرآن قسمیں اٹھاتا ہے، جن کے بولنے کی قسمیں قرآن اٹھاتا ہے، جن کے رہنے کی قسمیں قرآن اٹھاتا ہے، جس شہر میں رہیں اللہ اس شہر کی قسمیں اٹھاتا ہے۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، بالکل لفظ ہے، سمجھنے والوں سمجھو کہ آپ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر کی قسم کھائی۔ اللہ نے خود فرمایا کہ محبوب میں ایسے ہی قسمیں نہیں کھا رہا۔ کیوں کھا رہا ہے یا اللہ تو؟ کس لیے قسمیں کھا رہا ہے؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، میں اس لیے قسمیں کھا رہا ہوں کہ اس شہر میں تو رہتا ہے۔ ہم بات اس کی کر رہے ہیں اور یہ پھرا ادھر اس نے گھما پھرا کے مولوی کے کردار پہ لے آتے ہیں، مولوی کے کردار پہ لے آتے ہیں۔ مولوی تو فلموں میں ہدایت کار بھی ہیں، اداکار بھی ہیں، کنجر بھی ہیں۔ داڑھی رکھنے سے بندہ مولوی تو نہیں نہ بنتا ہے نا۔ مولوی تو اور مفتی جو کجریوں کے ساتھ
اپنے تصویریں بنواتا ہے. اس کا نام کیا تھا؟ مفتی تقی کے ایسا کوئی نام تھا. وہ اپنی تصویریں بنواتا ہے اپنا فلمی اداکاروں کے ساتھ. ایسا مولوی تو نہیں نا، وہ تو کنجر ہے، اس کو مولوی کہو گے؟ ایسے مربی چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھی ہوتی ہے، انہیں کہ لوگوں کو کیا پتا ابھی یہ داڑھی شوقیہ یا بدماش ہیں یا گنڈے ہیں، زنا کریں، شراب پئیں، جو مرضی کریں. مولوی نے زیادہ داڑھی بڑی رکھی ہوتی ہے، وہ اس سے کوئی خطا ہو جاتی ہے، اس سے کوئی خطا ہو جائے تو وہ نشانہ بن جاتا ہے، وہ نشانہ بن جاتا ہے. تیرے منہ پہ داڑھی تھی، یعنی داڑھی بھی ایک شرافت کی علامت ہے. ہمارے معاشرے میں داڑھی ایک شرافت کی علامت ہے. ہر آدمی کہ تیرے منہ پہ داڑھی ہے، تیرے منہ پہ داڑھی ہے، تجھے یہ کام اچھا نہیں تھا. مراد کیا کہ داڑھی مون اگر کر لیتے اس کو تو جائز ہے، اس کے لیے تو برا کام کرنا جائز ہے، اور تو نے تو داڑھی رکھی ہوئی تھی. مراد یہ کہ شرافت کی اور حیا کی داڑھی علامت ہے. آج ہمارے معاشرے میں یہ بنا ہوا ہے. اور داڑھی ہمارے مسلمان سندھ والے ڈاکو بھی رکھتے ہیں، اتنی داڑھی اتنی مونچھیں ہوتی ہیں، منہ کا پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے. وہ بھی تو داڑھی والے ہیں نا. ان کو بھی ہمارا کوئی مولوی ملتا ہے نا ادھر پنجاب والا، وہ کہتا ہے صوفی صاحب، ملا صاحب. بات یہ ہے کہ داڑھی سے ہر آدمی پڑھا لکھا نہیں ہو جاتا. جس طرح اپنا جلیل الوقت تو کہانیوں سنا کر قابل تو نہیں ہو سکتا. ہے تو جہل، ہے تو تیری جہالت، تریاق القلوب. تو نے اپنا ٹی وی چلا دیا، اپنا وہ اسٹیشن چلا دیا یوٹیوب پہ. لیکن قرآن پاک بات تو قرآن پاک کی ہے. قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ محبوب آپ سے پہلے رسول ہوئے ہیں. یہ میں نے آیا مقدسہ یہی پڑھی ہے. بعد میں کوئی رسول نہیں. اور تم سب کانے کو، گومے کو، مرزا، گوما، کمہار، جتنے کمہار اگر سارے مرزے کہلاتے ہیں، یا چلوئے، رنگ ساز، وہ مرزے ہی کہلاتی ہیں. دولت مل گئی تو مرزے بن گئے. پشتی تو کمہار ہی ہیں یا رنگ ساز ہیں، چڑوئے وہی ہیں. یہ تھوڑا سا پڑھ گیا چڑوؤں میں، رنگ سازوں میں پڑھ گیا، تو پڑھنے کے بعد پیری مریدی شروع کر دی. ہمارے خواجہ غلام رسول صاحب وہ بھی چڑوئے ہیں، رنگ ساز ہیں، خواجہ صاحب کہلاتے ہیں. تو اس میں حرج نہیں ہے، کوئی قوم بھی ہو، اللہ تعالیٰ جسے دیتا ہے. لیکن نبی تو ہو ہی نہیں نہ سکتا. نبی کا تو ورقہ ہی پاڑ دو. اور تم کہانیاں سنا کر یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ ہمارے گومے کو برا نہ کہے، مولوی کی بات نہ سنو. ہاں تیرے باپ کی بات سنیں گے، وہ بڑا سچ بولے گا. قرآن پاک مولوی سناتا ہے یہ جھوٹ ہے. اب میں نے آیا مقدسہ پڑھی ہے سورۃ روم سے، اس میں بھی یہی ذکر ہے. اس میں بھی یہی ذکر ہے کہ نبی علیہ السلام سے پہلے رسول ہوئے، نبی علیہ السلام کے بعد نہیں. یہی ذکر ہے. قرآن پاک کتنی آیات مقدسات پڑھ کے میں سنائی ہیں. مولوی کو نہ سنو، ہر کو پڑھے لکھے مفتی کو نہ مانو. ہاں تو تیرے باپ کو مان لے گے، وہ اس کو مفتی بنا دے، اس کو مربی بنا دے. اور سارے مربی قرآن غلط پڑھتے ہیں. جتنے مربی ہیں قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا. پہلے قرآن تو سیکھو تاکہ تمہیں قرآن کا مفہوم اور سمجھ، ترجمہ سمجھ آئے. خالی اردو رٹ لینے سے تو ترجمہ سمجھ نہیں آتا. جو اوپر لکھا ہوا ہے اس کو احمد عیسیٰ کی طرح اردو پڑھ کے تو اس کو 2-4 ترجمے پڑھ لے. یہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے، یہ مودودی صاحب کا ترجمہ ہے، یہ شاہ رفیع الدین کا ترجمہ ہے، یہ اشرف علی تھانوی کا ترجمہ ہے. 2-4 قرآن پاک رکھ لیے، ان کا اردو پڑھ لیا. سمجھ آئے نہ آئے، سمجھ آئے نہ آئے، مفہوم بیان کیا. مفہوم بیان کرنے کے بعد جب آیا لفظ کوئی ایسا جس کا ترجمہ نہ تو اشرف تھانوی نے بتایا، نہ احمد رضا خان بریلوی نے علیحدہ بتایا، نہ مودودی صاحب نے علیحدہ بتایا، وہ تو محاورہ ترجمہ کر دیتے ہیں. اب عام پڑھے لکھے بندے کو
تو پتہ چل جاتا ہے جو پڑھا لکھا بندہ ہے، جس نے تھوڑا سا گرامر کا مطالعہ کیا یا گرامر سیکھی ہے، اسے پتہ ہے کہ سر ہننا کا کیا ترجمہ ہے۔ میں مثال دے رہا ہوں احمد عیسیٰ کی، سر ہننا کا کیا ترجمہ ہے، جس کا معنی ہے کہ ان پرندوں کو اپنی طرف میل کر۔ یہ فعل امر کا وحید مذکر حاضر کا صیغہ ہے، وحید مذکر حاضر کا فعل امر سے، باب ناصرہ ینصر سے، سر ہننا، سر۔ اب سر کا ترجمہ احمد عیسیٰ کو نہیں آیا، اس نے شہاب ساقب بنا دیے اور کہنے لگا سر کر کے اترے۔ اب اگلے جو بیٹھے ہیں وہ ان سے بھی جہل ہیں، آگے جو بیٹھے ہیں وہ ان سے بھی جہل ہیں، ان کو نہیں پتا بھی سر کا کیا ترجمہ ہے، سر کا مفہوم کیا ہے۔ میں کہتا ہوں اس لیے تو اب احمد عیسیٰ کو سوری کوئی نہیں۔ اور سر کے کتنے معنی ہیں؟ سر کا معنی راگ گانا۔ ہم وہاں محفل میں گئے تو وہاں جناب لوگ آئے ہوئے تھے گانے والے، تو فلاں آدمی نے بڑی سر لائی، یہ عام مشہور ہے سر۔ اب اسی طرح سر خارش کو کہتے ہیں، تمہاری بڑی سر ہوتی ہے۔ اب سر کا معنی تو خارش بھی ہے۔ اسی طرح سر عقل کو بھی کہتے ہیں، تجھے کوئی سر ہوتی تو تو کام صحیح کرتا۔ اب سر کا معنی عقل بھی ہے۔ احمد عیسیٰ بسورا تھا، اسے سر کا ترجمہ نہیں آیا، بسورا تھا یعنی بے وقوف تھا، بے سورا تھا، اسے سر کا ترجمہ نہیں آیا، اس نے سر کر دیا، سر کر کے شہاب ثاقب اترے اور ان کی بارش ہونے لگی، جبکہ بات چار پرندوں کی ہے، پرندوں کی بارش تو نہیں ہوئی، اللہ صرف 4 پرندے کہہ رہا ہے۔ اور احمد عیسیٰ کے قرآن کا چونکہ ترجمہ ہی نہیں جانتا، تفسیر ہی نہیں جانتا اور گرامر ہی نہیں جانتا، جب گرامر نہیں جانتا تو اسے کیا پتا سر ہننا کا کیا ترجمہ ہے؟ محاورے ترجمے سے پتہ ہی نہیں چلتا بعض دفعہ۔ اسی طرح سب سے بڑا جہل یہ تریاق القلوب والا ہے۔ مولوی نے اپنا اٹھا کے بیٹھا ہے تو وہ اس کو مفتی نہ مان لو، تو ڈاکٹر کو جس طرح ڈاکٹر جہل تھا اس طرح مولوی بھی، ہر مولوی بھی جہل ہے، اور جہل تم سے گفتگو کوئی نہیں کرے گا۔ کوئی جہل مولوی تھوڑا پڑھا لکھا وہ تم سے گفتگو نہیں کرے گا، تمہارے ساتھ جو بھی گفتگو کرے گا وہ گرامر کا ماہر مولوی اور جس نے مفتی کا کورس بھی کیا ہوگا وہی بات کرے گا، اور تمہاری کھمب بھی وہی ٹھپے گا۔ جس طرح حضرت قبلہ سید شاہ صاحب ہے، وہ کھمب ٹھپتے ہیں، اور تمہیں سیدھا عربی اوپر دیکھ کر، اوپر عربی دیکھ کر قرآن پاک جس کے اوپر زبر زیر لگی ہوئی وہ تمہیں نہیں آتا، تم پڑھنا نہیں آتا، جس طرح وہ تمہارا آیا خاتم النبیین آیا مقدسہ کا ترجمہ کرنے، مفہوم بتانے لوگوں کو، اس کا قسط نمبر 1، قسط نمبر 2، قسط نمبر 3، قسط نمبر 4، قرآن پاک اسے بھی پڑھنا نہیں آیا۔ اور 7 پہ میں نے ساری تو نہیں قسطیں سنی، میں نے 6-7 اس کی سنی، تو 7 پہ وہ پڑھ رہا تھا قُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضَكُمْ، لفظ بعضوکم، قُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تو وہاں زبر بنا دی دواد کے اوپر، اندھے کے اوپر دیکھ کے قرآن پاک پڑھنا نہیں آیا۔ اب تو میں اس کا میرے یوٹیوب پہ کوئی ویڈیو نہیں آ رہی، شاید اسی وجہ سے کہ پہلے قرآن سیکھ لوں۔ جب قرآن آدمی سیکھ جاتا ہے تو وہ مصطفیٰ کا بن جاتا ہے، کیونکہ قرآن پاک مصطفیٰ کا ہے، قرآن پاک آقا علیہ السلام کا ہے، اور آقا علیہ السلام نے ہمیں دیا، اللہ کا دیا ہوا تحفہ نبی علیہ السلام نے ہمیں دیا، اور قرآن پاک مسلمانوں کا ہے۔ اسے صحیح پڑھے گی بھی مسلمان مولوی، تیرے جیسے جہل نہیں، تریاق القلوب تیرے جیسے جہل نہیں پڑھیں گے، پڑھے گا بھی کوئی عالم مفتی جسے پتہ ہوگا کہ چھوٹا کاف کہاں سے نکلنا ہے اور بڑا کاف کہاں سے نکلنا ہے۔
ہا کہاں سے نکلنی ہے اور ہا کہاں سے نکلنی ہے، اسی طرح توا کہاں سے نکلنا ہے اور تا کہاں سے نکلنی ہے، اسے پتہ ہوگا عین کو کیسے نکالنا ہے اور حمزہ کو کیسے بولنا ہے، الف کو کیسے ادا کرنا ہے، جہلوں کی طرح نہیں، مربیوں کی طرح نہیں، تمہارے خلیفے مسرور کی طرح نہیں کہ سورہ فاتح پڑھنی نہ آئے، سورہ فاتح پڑھنی نہ آئے، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اور تمہارا مسرور ہی کہہ رہا تھا کہ ہمارا پیغمبر لعنتی پیغمبر، گدھے کا بچہ پیغمبر، الو کا پٹھا پیغمبر، اتل بعد ذالک کا زنیم پیغمبر، واقعی مریم بنا رہا، کچھ کیفیت اس پر طاری رہی، 2 سال تک یہ خود مسرور کہہ رہا ہے، یہ خلیفہ مسرور کہہ رہا ہے۔ اور عقل والے لوگ جو عقل رکھتے ہیں، علم والے لوگ، وہ جانتے نہیں اس بات کو کہ یہ بالکل جھوٹ ہے کہ کوئی بندہ عورت نہیں بن سکتا، کوئی عورت مرد نہیں بن سکتی۔ وہ جناب علی تم نے اس کو عورت بنا دیا، پھر نقل کفر نہ شد، تمہارے رسول کے ساتھ اللہ نے رجولیت فرمائی، لعنت ہے تم پر اور تمہارے اس اپنا عقیدے پر کہ کچھ دیر بنا رہا، ہاں کچھ دیر اس پہ طاری ایسی کیفیت تیری کہ وہ اپنے آپ کو مریم محسوس کرنے لگا، پھر اس کے ساتھ رجولیت ہوگی۔ ہاں اگر لفظ میں نہیں کہتا جو کہتا ہوں، تو پھر کئی دن تک خون بھی جاری رہا، شرم نہیں آتی ایسی بات بیان کرتے ہوئے، نہ تمہارے خلیفہ کو شرم آئے تو نہ تمہیں آئے، نہ قادیانی کسی کو بھی شرم نہ آئے، اور تم اب کنجروں کی طرح کہانیاں سنا کر مولویوں کو پیچھے ہٹانے کی کوشش۔ واہ جی واہ، واہ جی واہ، آؤ میرے مقابلے میں قرآن پاک تو پڑھو، دیکھ لیں گے کس کا قرآن صحیح ہے، کون صحیح پڑھتا ہے۔ یہ آیہ مقدسہ جو میں نے پڑھی ہے اس کا ہم ترجمہ کر لیں پھر آگے چلتی ہیں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ ارسلنا فعل ماضی کا صیغہ ہے، جمع متکلم کا صیغہ، 14واں صیغہ فعل ماضی کا، جس میں اللہ تعالیٰ فرمایا بھیجے ہم نے بھیجے۔ وَلَقَدْ ارسلنا، اور ضرور یہاں احمد عیسیٰ جب وَلَقَدْ آ جائے نا تو وہ کہتا ہے تم عقل اپنے گھوڑے دوڑا لو، سوچ بچار کر لو، تحقیق کر لو، تحقیق کے گھوڑے دوڑا لو۔ عقل کا دی اللہ تعالیٰ نے تمہیں، آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، ناک دیے، سب کچھ دیا ہے، لیکن عقل کا کھاتا تھوڑا سا کلیئر کر دیا ہے کہ قرآن پاک اوپر سے دیکھ کر احمد عیسیٰ کو پڑھنا نہیں آتا اور کسی مربی کو پڑھنا نہیں آتا، اللہ نے عقل نہیں دی۔ عقل دی ہوگی تو جو اس اساتذہ کی مار کھایا ہوگا اسے پتہ ہے وَلَقَدْ تحقیقی بات ہے، اور تحقیقی بات ہے ضرور ارسلنا بھیجے ہم نے، ارسلنا باب افعال سے، یہ مصدر ارسال سے نکلا ہے، ارسلنا، ارسلا، ارسلا، ارسلو، ارسلی، ارسلت، ارسلتا، ارسلنا، ارسلتا، ارسلتما، ارسلتم، ارسلتی، ارسلتما، ارسلتنا، ارسلتو، ارسلنا۔ 14واں صیغہ یہ وہی بتائے گا نا جس نے پڑھا ہے، دوسرے کو کیا پتا، کیا کہتے ہیں بھینس کو کیا پتا کہ بین کی قدر کیا ہے، بھینس کو کیا معلوم، اسے عقل کیسے آئے گی، وہ تو ساری مارتے رہے گی نا، جس طرح مربی سارے سار مارتے ہیں، پتہ نہیں ارسلنا کیا کون سا صیغہ ہے، فعل ماضی کا صیغہ ہے، 14واں صیغہ ہے، بھیجے ہم نے من قبل کا آپ سے پہلے، رسولا تمام رسول،
تمام رسول یا رسول اللہ، اے میرے محبوب، اے میرے پیارے محبوب، اے میرے نبی، اے میرے خاتم النبیین نبی، آپ سے پہلے میں نے تمام رسولوں کو بھیجا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا، محبوب سب آپ سے پہلے رسول ہوئے، تمام رسول آپ سے پہلے ہوئے. رسول کی جمع ہے، رسول رسول کی جمع ہے. اے محبوب آپ سے پہلے رسول ہم نے بھیجے. اِلَىٰ قَوْمِهِمْ، ان قوموں کی طرف، پہلے جو قومیں ہوئی ہیں ان سب کی طرف، یا بنی اسرائیل والے اس قوم کی طرف، پہلے قومیں ہوئی ہیں ان سب کی طرف ہم نے رسول، تمام رسول پہلے بھیج دیے. فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، پس جب وہ ان کے پاس آئے، جاؤ ماضی کا صیغہ ہے، جمع مذکر غائب، فعل ماضی، تیسرا صیغہ جاؤ، فجاؤ، پس وہ ان کے پاس آئے، بالبینات، روشن دلائل کے ساتھ. اور تم سارے مربی پٹھے ہو جاؤ، الٹے ہو کے بھی زور لگاؤ، تم یہ لفظ نہیں دکھا سکو کہ من بعد کا، من قبلی کا تو میں نے کتنی مرتبہ بتایا، من قبلی کا. اور تم ایک جگہ بھی دکھا دو کہ کہیں رب نے فرمایا ہو کہ ہم بھیجیں گے رسول من بعد کا، آپ کے بعد. تم خواہ مخواہ قرآن پاک کی آیات کو غلط